بلکہ آپ نے یہ فرمایا جو اس کا خلاصہ ہے کہ بہت کوششیں ہوں گی اور بہت اچھی خاصی تعداد میں مسلمان ان کوششوں کا شکار بھی ہوں گے. وہ باطل سے، کفر سے، ظالم طاقتوں سے سمجھوتا بھی کریں گے. ایسے مسلمانوں کی صف میں سے اچھی خاصی تعداد میں نکلیں گے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج کی مجلس میں اس سلسلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر موجودہ حالات کے بارے میں کچھ گفتگو کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور اور لرزا دینے والی حدیث، کپ کپی پیدا کر دینے والا ارشاد یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا طغت نساؤکم وفسق شبابکم وترکتم جہادکم. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تمہاری عورتیں نافرمان اور سرکش ہو جائیں گی، باغی ہو جائیں گی، اور تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے، نہایت خراب اعمال میں ملوث ہو جائیں گے، اور تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے، باطل کا مقابلہ چھوڑ بیٹھو گے، حق کو فروغ دینے کی محنت کے لیے اپنی جان، مال، وقت و صلاحیتوں کو قربان کرنا چھوڑ چکے ہوگے. بڑی حیرت کے ساتھ صحابہ کرام نے یہ باتیں سن کر بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی ہونے والا ہے؟ آپ غور کریں اس جملے پر. انہوں نے کہا کہ وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ یا رسول اللہ کے رسول، کیا یہ بھی ہوگا؟ یعنی ان کی عقل قبول نہیں کر رہی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہمارے اندر، ہماری نسلوں کے اندر ایسی خرابیاں بھی آ جائیں گی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر و کبیرہ، آپ نے فرمایا نعم والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون. ہاں، جس ہستی کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ سنگین حالات آنے والے ہیں. اب پھر ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حیرت و استعجاب اور شاید خوف کی کیفیت میں ڈوب کر عرض کیا، کیا مطلب اللہ کے رسول؟ اس سے بھی زیادہ سنگین، اس سے بھی زیادہ سنگین حالات میں اور کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر. کیا حال ہوگا جب تم اچھائیوں کی تعلیم دینا، ان کو فروغ دینے کا کام چھوڑ دو گے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش، اپنی اولادوں کو، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو برائیوں سے دور رہنے کی کوشش چھوڑ دو گے. پھر صحابہ نے عرض کیا بڑی حیرت کے ساتھ کہ کیا یہ بھی ہوگا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں یہ ہوگا، اور سنو اس سے بھی زیادہ سخت حالات آئیں گے، اس سے بھی زیادہ برے حالات آئیں گے. پھر ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا اس سے بھی زیادہ سخت حالات کیا ہوں گے اللہ کے رسول؟
یعنی وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے اندر سماج کو درست رکھنے، معاشرے کو صالح رکھنے کی کوششیں بالکل بند ہو جائیں گی، نہ کوئی بھلائیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرے گا اور نہ کوئی برائیوں کو سے روکنے کی کوئی کوشش کرے گا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، اس پر صحابہ نے کہا کہ اچھا اللہ کے رسول، اس سے بھی زیادہ سنگین حالات آئیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیف انتم اذا رأیتم المعروف منکرا ورأیتم المنکر معروفا، کیا حال ہوگا اس زمانے میں تمہارا کہ جب تمہارا حال یہ ہوگا کہ تمہارے سارے معیار الٹ جائیں گے، اچھائیوں کو تم برائیاں سمجھنے لگو گے، بالکل اجنبی، نامانوس، آؤٹ آف فیشن، اور خرابیوں کو تم بہت معروف، جانی پہچانی، مانوس اچھائیاں سمجھنے لگو۔ پھر ایک بار بہت تعجب کے ساتھ صاحبہ نے پوچھا کہ کیا یہ بھی ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں نعم واشد منہ سیکون، اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا سنو، اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ایسے فتنے برپا کروں گا کہ بڑے سے بڑا دانشمند، بڑے سے بڑا عقل مند شخص بھی حیران و پریشان ہوگا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کیا جائے۔ کیا ہم اسی نقطے پر نہیں پہنچ گئے ہیں؟ کیا یہ پچھلی ساری بیان کی ہوئی چیزیں نہیں واقع ہو چکی؟ آپ اپنے آپ پر غور کریں، اپنی فیملی پر غور کریں، اور اپنے باپ دادا کے دور کو یاد کریں، اور اپنی نسلوں کو دیکھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو، اپنے دامادوں اور بہوؤں کو، اپنے پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں پر ذرا غور تو کریں۔ آج وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، کیا کبھی آپ نے یا آپ کے باپ اور دادا نے اس عمر میں کیا تھا؟ کیا ہو رہا ہے ہماری شادیوں کی تقریبات میں؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں روزمرہ؟ اللہ اکبر۔ کیا ایسے فتنوں میں ہم نہیں گرے ہوئے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑے سے بڑا عالم و دانشور وہ کوئی حل نہیں بتا پا رہا ہے؟ کیا ہر شخص کے ذہن پر آج کل یہ سوال نہیں ہے، وہ بھی باشعور شخص کے ذہن پر، کہ کیا کریں ہم؟ کیا ہم اس دور میں نہیں پہنچ گئے؟ یہی بات وہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، نوجوان بچوں اور بچیوں، میں کب سے یہ بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ بہت خطرناک زمانہ ہے، بہت پرفتن زمانہ ہے، بہت چیلنجز اور مہلک آفتوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے۔ پہلے زمانے سے زیادہ اس میں ہم کو الرٹ اور فکر مند رہنا ہوگا، باخبر رہنا ہوگا، بار بار پوچھنا پڑے گا کہ اس زمانے کی ان تمام برائیوں سے اپنے کو اور اپنی فیملی کو بچانے کا کیا راستہ ہے؟ کیا نیک لوگوں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ کیا عوام اور کیا حکومتیں جس راستے پر چل رہے ہیں؟ ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث جب لفظ آئے تو ذرا سوچا کیجئے کس کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ۔ آسمان نے اس جیسا سچا، اس جیسا شفیق، اس جیسا اپنی قوم سے محبت کرنے والا، بلکہ پوری انسانیت سے محبت کرنے والا
انسان نہ کبھی دیکھا اور نہ آئندہ کبھی کوئی ایسا انسان نظر آئے گا۔ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ دیکھو آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے چہرے تو آدمیوں کی طرح کے ہوں گے، لیکن ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے۔ نعوذ باللہ من الشیاطین، ان کے دل شیاطین کے دل ہوں گے۔ یہ آخری درجے کی بات ہے، ان کے دل شیاطین کے دل ہوں گے، بھیڑیوں کی طرح ان کا رویہ ہوگا، ان کے دل میں ادنا سی رحم دلی نہیں ہوگی، بے دردی کے ساتھ خون بہائیں گے، کسی برے کام سے وہ اپنے کو رکنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھیں گے۔ اور ایسے حکام ہوں گے، ایسے حکام کہ جن سے تم اگر بیعت کرو گے تمہیں دھوکہ دیں گے، وہ تمہیں تلاش کریں گے اگر تم روپوش ہونے کی کوشش کرو گے، تمہاری برائیاں کریں گے، تم سے جو وعدے کریں گے بے وفائی کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے، جو بات کہیں گے وہ خلاف حقیقت کہیں گے، تم ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواؤ گے تو وہ خیانت کریں گے، ان کی اولادیں سرکش ہوں گی، ان کے نوجوان بڑے تیز ترار شوخ و چالاک ہوں گے، اور ان کے بڑے بزرگ وہ بھی بھلائیوں کے سلسلے کی کوئی تلقین نہیں کریں گے، برائیوں سے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے، اور ان سے اپنا رشتہ جوڑ کر اب عزت محسوس کرنا عین ذلت ہے، اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کی خواہش یا مطالبہ کرنا یہ بالکل غریبی کی خاص علامت ہے۔ ایسا شخص فقیر ہے، بڑے سے بڑا دانشمند ان کے درمیان بالکل گمراہ ہوگا۔ جو شخص کچھ اچھائیوں کی تلقین کرے گا ان کو یا ان کے معاشرے میں، اسے مجرم گردانا جائے گا۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ بہت ہی کمزور ہوں گے، بے بس ہوں گے، اور جو بے دین ہوں گے، بے دین، ان کا بڑا اعزاز و اکرام ہوگا۔ شریعت و سنت ان کے درمیان بالکل بدعت قرار پائے گی، اور جو بدعات ہیں، نئے رسوم، نئے طور طریقے، یہی بالکل رواج پا جائیں گے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ بدترین حکام کو ایسے لوگوں پر مسلط کریں گے، اور اس زمانے میں نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ معجم طبرانی کی یہ روایت ہے۔ کیا ہم اس زمانے میں نہیں جی رہے ہیں؟ کیا اس زمانے میں بہت زیادہ پہلے کی بنسبت بہت زیادہ توجہ اپنے ایمان اور کردار اور کیریکٹر کو درست رکھنے کی طرف ہمیں نہیں کرنی پڑے گی؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک ارشاد ہے کہ قسم کھا کے کہتا ہوں، آج ہم حق کو غالب دیکھ رہے ہیں، وہ زمانہ آئے گا جب باطل حق کے اوپر سوار ہو جائے گا، اور تمہیں وہ معمولی سا کہیں کسی کونے کھدرے میں چھپا ہوا حق نظر آئے گا، حق غالب نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو دور ہے، یہ جو حالات ہیں، اور جس زمانے میں یہ حالات رونما ہو رہے ہیں، ہوں گے نہیں، میں لفظ ہوں گے استعمال نہیں کر رہا ہوں، حالات ہو رہے ہیں، اللہ کے واسطے سوچئے، صرف بیان سنتے وقت نہیں، بعد میں بھی سوچئے،
آپس میں اپنے گھر میں اس موضوع پر ڈسکشن کیجیے. یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم یوں ہی گزر جائیں. سنجیدگی کے ساتھ ان حالات اور ان کے تقاضوں پر غور کرنا ہر شخص کے ذمے فرض